لا إله إلا الله 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصلاً تو یہ اعتراض غیر مقلدین کی طرف سے ہے۔ مفتی عبدالواحد قریشی صاحب حفظہ اللہ تعالیٰ کی جو ویڈیو ہے اس پر ایک غیر مقلد عالم کا بیان لگا دیا گیا ہے، جس میں وہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور قصہ سنا رہے ہیں کہ مسجد تشریف لے گئے حضرت اور دیکھا کہ وہاں کچھ لوگ ذکر کر رہے تھے اجتماعی طور پر، اللہ اللہ کر رہے تھے، سبحان اللہ الحمدللہ۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو دیکھ کر اتنے زیادہ ناراض ہوئے کہ ان کو مسجد ہی سے نکلوا دیا۔ تو اس سے استدلال کرتے ہوئے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، اب اس کی کیسے گنجائش ہو سکتی ہے کہ اجتماعی طور پر اس طرح سے جو ہے ذکر کیا جائے۔ غیر مقلدین حضرات کی طرف سے بھی اعتراض ہے اور ہمارے بعض ساتھیوں کی طرف سے بھی کہ علماء دیوبند خود جو ہے اس طرح کی چیزوں کو بدعت قرار دیتے ہیں، تو اس کی تو گنجائش نہیں ہونی چاہیے۔ تو دیکھیں جواب میرے سے مناسب معلوم یہ ہوا کہ اس حوالے سے خود ہمارے علماء نے جو کچھ لکھا ہے ان باتوں کو ذکر کر دیا جائے، روایتوں کو ذکر کر دیا جائے تاکہ بات واضح ہو سکے۔ سب سے پہلے تو یہ جانیں کہ یہ جو اجتماعی ذکر ہے، اجتماعی ذکر کی ایک شکل تو یہ ہے کہ کوئی شیخ ہو، مائک آپ اپنے ہاتھ میں لیں اور زور سے کہیں اپنے مریدین سے کہ کہو لا الہ الا اللہ، اور پھر سارے مریدین لا الہ الا اللہ کہیں، اور یا ایسے وہ کہیں الحمدللہ، پھر سارے مریدین الحمدللہ کہیں۔ تو یہ جو طریقہ ہے اس طریقے کی تو علماء اجازت نہیں دیتے ہیں۔ حضرت اقدس مفتی سعید احمد پانی پوری رحمۃ اللہ علیہ کا بہت سے حضرات نے وہ بیان سنا ہوگا کہ جس میں حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اجتماعی جو ذکر ہے اس طرح سے کہ جو شیخ ہے وہ لا الہ الا اللہ یا کوئی اور ذکر کرے اور مریدین جو ہے اس کے سن کر جو ہے اس کے جواب میں ذکر کر رہے ہوں، اس طریقے کو حضرت جو ہے بدعت فرمایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو قصہ ہے اس قصے کو اسی طریقے پر محمول فرمایا کرتے تھے، یعنی جو حضرات مسجد کے اندر اس وقت ذکر کر رہے تھے وہ اسی طرح سے ذکر کر رہے تھے اجتماعی طور پر، یعنی ان میں سے ایک آدمی الحمدللہ کہلوا رہا تھا مثال کے طور پر اور سارے لوگ اکٹھا ہو کر اس کے جواب میں الحمدللہ کہہ رہے تھے، تو اس طریقے کو تو ناجائز کہا جاتا ہے۔ لیکن اس طرح کا طریقہ کہ لوگ انفرادی طور پر اپنے اپنے طور پر ذکر میں مشغول ہوں اور کچھ آواز بھی آ رہی ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس کی اجازت دی جاتی ہے۔ اسی کو اجتماعی ذکر سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے اور اسی کو جو ہے ذکر بالجہر سے بھی تعبیر کر دیا جاتا ہے، یعنی اجتماعی ذکر بالجہر سے اس کو تعبیر کر دیا جاتا ہے۔ تو اس کی گنجائش کتابوں کے اندر دی گئی ہے، اس کو بدعت نہیں کہا گیا ہے۔ اب کچھ روایتیں آپ دیکھ لیجئے، فتاوی دارالعلوم زکریا ہے، اس میں بعض روایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ سوال کیا گیا کہ آج کل بعض حضرات مساجد میں ذکر جہری پر تنقید کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ غیر مقلد عالم جو ہیں وہ بھی اس کو بدعت ہی کہہ رہے ہیں۔ تو جواب سن لیجئے، لکھا گیا کہ ذکر جہری و اجتماعی مسجد میں شرعاً جائز ہے اور ہمارے اکابر کا اس پر عمل رہا ہے، چنانچہ بعض احادیث جو ہیں وہ سماعت کر لیجئے۔ ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں بندے کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتا ہوں جیسا کہ وہ میرے ساتھ گمان رکھتا ہے۔ مشہور روایت ہے، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، جب وہ مجھے اکیلا یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اکیلا یاد کرتا ہوں، اگر وہ مجھے جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اس کو اس کی جماعت سے بہتر جماعت میں یاد کرتا ہوں۔ جماعت میں یاد کرنا جہری اور سری دونوں کو شامل ہے، بلکہ بقول علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کے جماعت کا فائدہ جہر میں ظاہر ہوتا ہے۔ تو ایک روایت تو یہ ہے، ایک روایت یہ ہے کہ جب تم جنت کے باغیچوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ صحابہ نے دریافت کیا کہ جنت کے باغیچے کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مساجد، اور یہ معلوم کیا گیا کہ چرنا کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، گویا کہ یہ کہا کرو۔ تیسری روایت اس طرح سے ہے کہ جو لوگ ذکر اللہ کے لیے جمع ہوتے ہیں تو آسمان سے ایک منادی اعلان کرتا ہے کہ کھڑے ہو جاؤ، تمہاری مغفرت ہو چکی اور تمہارے سیئات حسنات میں بدل دیے گئے۔ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ ان سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجالس ذکر ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ مجالس ذکر کا ثمرہ کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت ہے، جنت۔ ایک روایت اس طرح سے ہے کہ قیامت میں بادلوں کے چہروں پر نور چمکتا ہوگا، وہ موتیوں کے ممبر پر ہوں گے، لوگ ان پر رش کرتے ہوں گے،
کسی نے کہا کہ یا رسول اللہ ان کا حال بیان کیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کی محبت میں مختلف خاندانوں سے ایک جگہ جمع ہوں گے اور ذکر اللہ میں مشغول ہوں گے. ایک روایت اس طرح سے، یا بہت ساری روایتیں اس طرح کی ہیں. ان روایتوں کو ذکر کرنے کے بعد لکھا گیا ہے کہ مذکورہ بعض روایات اور ان جیسی ذکر بہت ساری روایات سے اجتماعی اور جہری ذکر کا ثبوت ملتا ہے. فقہ کتابوں میں جہری ذکر کا جواب اور کہیں استحباب مرقوم ہے، یعنی کہیں تو لکھا گیا ہے کہ جائز ہے اور کہیں یہ لکھا گیا ہے کہ مستحب ہے. اب یہ جو قصہ ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس کے حوالے سے لکھا گیا ہے کہ یہ روایت جو ہے موقوف ہے اور جو مرجوح روایات ہیں ان کے مقابلے میں اس کو نہیں لیا جائے گا. اور پھر بتایا گیا کہ اس روایت کے اندر یہ چیزیں ہیں پائی جا رہی ہیں جن کی بنیاد پر یہ روایت جو ہے قابل استدلال نہیں ہے، یعنی اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا ہے گویا کہ آپ جو ہے اس طرح سے جو ذکر ہو رہا ہے انفرادی طور پر گویا کہ اور جہرن ذکر ہو رہا ہے اس کو جو ہے بدعت قرار دے دیا جائے. اور بعض حضرات نے اس کو اسی پر محمول کیا ہے جو حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص پڑھتا ہے اور دوسرے اس کے اتباع میں پڑھتے تھے، تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرما دیا. تو بہرحال اولاً تو یہ روایت کوئی اس طرح کی مضبوط روایت نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ اہل علم نے اس کو جو ہے اس پر محمول کیا ہے کہ اس طرح سے نہیں ہونا چاہیے کہ ایک شخص کہہ رہے ہوں اور دوسرے جو ہے ان کا اتباع کر رہے ہوں. فتاوی عثمانی کے اندر ہے حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ سے سوال کیا گیا ہے، تو حضرت نے جہاں میں لکھا ہے کہ اس معاملے میں محقق علماء کا مسلک یہ ہے کہ ذکر دونوں طرح جائز ہے، سرن بھی اور جہرن بھی. پھر مختلف حالات و مواقع کے اعتبار سے افضلیت بھی بدلتی رہتی ہے، کہیں آہستہ ذکر کرنا افضل ہے اور کہیں جہرن. لہذا کسی پابند شریعت شیخ کامل نے مرید کے حالات کے پیش نظر ذکر جہر کے لیے کہا ہو تو اسے جہرن ذکر کرنا جائز ہے، لیکن دو شرطوں کے ساتھ. ایک یہ کہ اس کا ذکر جہر کسی شخص کی نیند میں خلل یا کسی اور معقول تکلیف کا موجب نہ ہو. دوسرے یہ کہ جہرن ذکر کو عبادت مقصودہ نہ سمجھا جائے بلکہ اسے علاج کے طور پر اختیار کیا جائے. آپ کے دوست کا ذکر جہر کو بدعت کہنا درست نہیں ہے. قرآن و حدیث میں ذکر جہر کا بھی ثبوت ملتا ہے. قرآن کریم میں ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ. ظاہر ہے کہ ذکر جہر سے منع کرنا اطلاع ذکر کے بغیر ممکن نہیں. یعنی اللہ نے جو قرآن میں فرمایا نا کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے کہ جو اس بات سے روکے کہ مساجد کے اندر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے. تو اب یہ کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کوئی آدمی اللہ کا ذکر کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے؟ اطلاع کیسے ہوگی اس کی؟ تو اطلاع ایسے ہی ہوگی نا کہ جب آدمی زور سے ذکر کر رہا ہوگا تو تبھی تو جا کے پتہ چلے گا کہ یہ آدمی زور سے ذکر کر رہا ہے، پھر اس کو جو جا کے روکے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے شخص کو جو ہے ظالم قرار دیا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ زور سے ذکر کرنا جو ہے اس کی اجازت ہے، قرآن مجید کی اس آیت سے معلوم ہے. اس کے علاوہ صحیح مسلم میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد بلند آواز سے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا کرتے تھے. اسی طرح اور بھی کئی روایات سے ذکر جہر کا ثبوت ملتا ہے. تفصیلی دلائل حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے امداد الفتاویٰ کے اندر وہاں بیان فرماتی ہیں. ایسے ہی دارالعلوم دیوبند کا ایک فتویٰ ہے. دارالعلوم دیوبند کے فتوے میں حضرت اقدس مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا جو بیان ہے اس سے متعلق سوال کیا گیا. پوچھا گیا کہ کچھ دن پہلے ایک مفتی صاحب نے حضرت مفتی سعید احمد پالن پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک کلپ بھیجا جس میں حضرت نے ذکر بالجہر کی ایک خاص صورت جس میں شیخ کہے لا الہ الا اللہ اور پھر مریدین کہے لا الہ الا اللہ، اس کو بدعت فرمایا ہے. اب بندہ آپ سے ذکر بالجہر کی دو خاص صورتوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، ان کا کیا حکم ہے. نمبر 1، شیخ کہے کہ لا الہ الا اللہ اور پھر مریدین کہے لا الہ الا اللہ، تو اس صورت کا کیا حکم ہے. اور دوسرے ہے کہ شیخ اور مریدین دونوں ساتھ ذکر کریں، یعنی شیخ اور مریدین دونوں ایک ساتھ آواز ملا کر ذکر کریں. ان دونوں صورتوں کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیا اس کو بدعت کہنا صحیح ہے؟ جبکہ شیخ خود بھی فرماتے ہیں کہ ہم اس کو لازم نہیں سمجھتے اور فرماتے ہیں کہ ہم سکھانے اور تربیت کے لیے ہفتے میں صرف 2 دفعہ اس طرح ذکر کا ماحول ہو اس لیے یہ کرتے ہیں. تو جہاں میں لکھا گیا ہے کہ اس طرح اجتماعی ذکر کے پہلے ایک آدمی بلند آواز سے ذکر کے کلمات کہلوائے، پھر بہت سے لوگ بلند آواز سے وہ کلمہ کہیں. اس طریق کا ثبوت ہمارے اکابر و اسلاف سے نہیں ملتا. ذکر کے سلسلے میں جو طریق ہمارے اکابر رحمہم اللہ سے ثابت ہے اسی پر گامزن رہنا چاہیے. یہ جو انفرادی طور پر اجتماعی ذکر جو ہوا کرتا تھا یہ حضرت شیخ دکریہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے ہاں بھی ہوتا تھا. ہم نے بھی بعض مجالس دیکھی، ان میں بھی ممبئی کے اندر حضرت مولانا منیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے،
ان کے یہاں مجلس ہوا کرتی تھی، تو اس میں بھی یہی ہوتا تھا کہ لوگ تھوڑی آواز سے ذکر کر رہے ہوتے تھے، لیکن انفرادی وہ ہوتا تھا، اس کی شکل اجتماع کی بن جایا کرتی تھی، لیکن لوگ اپنا اپنا ذکر کر رہے ہوتے تھے. تو اسی پر گامزن رہنا چاہیے، اسی میں خیر و برکت. اور اچھا یہ جو ویڈیو ہے اسی میں بھی اسی طرح سے ہو رہا ہے، اس میں ایسا نہیں ہو رہا ہے کہ مفتی عبد الواحد قریشی صاحب جو ہے ذکر کرا رہے ہوں باقاعدہ، بلکہ وہ اپنا ذکر کر رہے ہیں، لوگ اپنا ذکر کر رہے ہیں. اس میں خیر و برکت کی زیادہ امید ہے. اور اکابر دیوبند کے یہاں یا تو انفرادی ذکر تھا، یا ذکر کی ایک شکل یہ ہے کہ شیخ کے ساتھ ان کے مریدین بھی ذکر کرنے کے لیے بیٹھ جائیں، جس سے ایک اجتماع سی شکل بن جاتی ہے، لیکن ہر شخص علیحدہ علیحدہ اپنے اپنے طور پر ذکر کرتا ہے، کوئی سرن اور کوئی ایسے جہر خفی کے ساتھ، جس سے کسی نائم ذاکر مصلی وغیرہ کو خلل نہیں ہوتا، کسی کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. بدعت کہنا صحیح ہے. تلقین کی صورت جو حضرات اکابر و اسلاف رحمہ اللہ سے چلی آتی ہے وہ یہی ہے کہ نئے آدمی کو ذکر تلقین کر دیا جائے، اور پھر ہر شخص اپنے اپنے ذکر میں مشغول رہے، خواہ فردن فردن اور چاہے کبھی کبھار اتفاقاً چند لوگ ایک جگہ جمع ہوں تو سب اپنا اپنا مقررہ وظیفہ پورا کر لیں. اور جن لوگوں کو کسی متبع سنت شیخ کامل نے ذکر تلقین نہ کیا ہو، وہ تلاوت، درود شریف، تسبیح وغیرہ پڑھ لیا کریں. اچھا ایک عبارت جو ہے علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، اس سے بھی جو ہے اجتماعی جہری جو ذکر ہے اس کا ثبوت مل رہا ہے، تو وہ بھی دیکھ لیجیے. غیر مقلدین حضرات کے لیے خاص طور سے یہ فائدہ اس سے ہوگا انشاءاللہ. تو لکھا گیا ہے کہ حافظ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مطلق اوامر و نواہی میں اپنی طرف سے قید اور تخصیص درست نہیں ہے. ہاں شارع کی جانب سے قیودات و تخصیصات ہوں تو وہ بلا شبہ مستحب کے درجے میں ہے، لیکن جس امر مطلق میں شارع کی جانب سے کوئی قید نہ ہو تو وہ اپنے عموم پر رہے گا اور اس پر ہر طرح عمل کی گنجائش ہوگی، جبکہ مداومت کے ساتھ نہ ہو. جیسے اجتماعی طور پر قرآن شریف پڑھنا، یا ذکر و دعا کے لیے جمع ہو جانا، یا جن اذکار میں جہر وارد نہ ہو ان میں جہر کرنا، جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ثنا میں جہر فرمایا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے سورہ فاتحہ جہرن پڑھی تھی. اسی طرح تسمیہ بالجہر احیانا. خلاصہ یہ کہ معمور بھی کا بجالانا اچھا ہے، لیکن غیر ثابت عمل کو واجب اور لازم سمجھ کر کرنا مکروہ ہے. یہ ایسا قاعدہ ہے جس کی وجہ سے بدعات عبادات سے ممیز و جدا ہو جاتی ہیں. تو یہ پھر جو ہے عبارت ذکر کر رکھی ہے. اس ساری عبارت کا حاصل یہ ہے کہ اس طرح کا ذکر یا اس طرح کی عبادات جو مطلق وارد ہوئی ہیں، جن میں تخصیص نہیں، مثلا ذکر ہے تو ذکر کے اندر اس کی بھی کہیں تخصیص نہیں کی گئی کہ آپ کو آہستہ ہی کرنا ضروری ہے، زور سے نہیں کر سکتے ہیں، اور اس کی بھی کہیں تخصیص نہیں ہے کہ آپ کو زور سے ہی کرنا ضروری ہے. تو چونکہ اس طرح کی کوئی تخصیص نہیں کی گئی ہے شاعر کی طرف سے، تو آدمی حسب سہولت اگر آہستہ کر رہا ہے تو ٹھیک ہے، زور سے کر رہا ہے تو بھی ٹھیک ہے. البتہ چونکہ عام طور سے جو روایات وارد ہوئی ہیں وہ ذکر خفی سے متعلق وارد ہوئی ہیں، یعنی آہستہ ذکر ہونا چاہیے، تو اسی کا اہتمام بھی ہونا چاہیے کہ ذکر آہستہ ہو. لیکن اگر کبھی کبھار اس طرح کی مجلس لگ جائے جس میں تمام جو شروط علماء ذکر کرتے ہیں ان کی رعایت کی گئی ہو، تمام شرطوں کی رعایت کے ساتھ میں اگر اس طرح سے ذکر کر لیا جائے، کسی کو تکلیف نہ ہو، کسی کو پریشانی نہ ہو، اور اجتماعی شکل بھی نہ بن رہی ہو، لوگ اپنے اپنے طور پر کچھ آواز کے ساتھ میں ذکر کر رہے ہوں، یا کوئی آدمی کہیں تنہا بیٹھ کر وہ زور سے ذکر کر رہا ہو، تو اس طرح کے ذکر و اذکار کے علماء اجازت دیتے ہیں، گنجائش ہے، یہ بدعت نہیں ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.